ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کو بے دھوپ جاننے والا ہے۔ پروگرام ماہ اسار کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 18 رمضان مبارک ہے اور یہ اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار جن کا لقب سیف اللہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا دن ہے، اور آپ کا پیغام امت مسلمہ کو جو دینا ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صداقت صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں صوفی شہزیب قادری صاحب جو گجرات سے ہمارے مہمان بنے۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ صداقت صاحب، آپ حضرت خالد بن ولید کا پیغام انہیں بتا دیں کہ آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ نے جو بہادری کے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ کیسے دیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے میزبان چودھری ابراہیم صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے پروگرام ماہ اسار میں مجھ ناچیز کو انوائٹ کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ صوفی شہزیب قادری صاحب گجرات سے، ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے اس میں آنے کی دعوت دی۔ حضرت خالد بن ولید کے حوالہ سے چند معروضات پیش کیے دیتا ہوں۔ چونکہ امت مسلمہ آج کل موت کے حصار میں ہے، موت کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے، کبھی فلسطین، کبھی برما، کبھی بوسنیا، کبھی کشمیر، حتیٰ کہ دنیا کے مختلف خطوں پہ، کرۂ ارضی کے مختلف خطوں پہ جہاں مسلم امہ آباد ہے، وہاں کبھی کفار، کبھی یہودی، کبھی عیسائی امت مسلمہ کا جینا دوبر کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ تمام لوگ آگاہ ہیں کہ فلسطین میں کس طرح ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم ہے، بچوں کو، ماؤں کو، بوڑھوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے، نوجوان عورتوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے۔ ذرا بھی احساس نام کی چیز ان درندوں میں نہیں، اور اس کے برعکس جو کلمہ گو مسلمانیت کا نعرہ لگانے والے مسلم برادری ہے، 56 ممالک ہونے کے باوجود، اتنی کثیر تعداد میں مسلم برادری کے باوجود، ان لوگوں کے اندر سے وہ اخوت، وہ جذبہ مفقود ہو چکا ہے، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی پاک نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف امت مسلمہ کے ایک حصے کو کاٹا جا رہا ہے، مگر دوسری طرف اس بدن کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس کے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید کی وفات کے دن آپ لوگوں کو اور تمام امت مسلمہ کے بزدلوں کو میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو کبھی نہ ڈر ہوا کرتے تھے، کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، بزدلوں، اگر موت جنگ میں آنی ہوتی تو خالد بن ولید کو کبھی موت بستر مرگ پر نہ آتی بلکہ جنگ میں آتی، کیونکہ خالد بن ولید وہ شخص تھا جس نے ساری زندگی اپنی جہاد میں گزاری، یا اللہ تعالیٰ کے نام کی بلندی کی خاطر گزاری۔ حضرت خالد بن ولید کے جسم کا کوئی انچ ایسا نہیں تھا کہ جس پر تلوار، نیزے یا تیر کا نشان نہ ہو، بلکہ پورا جسم زخموں سے چور ہونے کے باوجود حضرت خالد بن ولید جنگ میں شہادت نہیں پا سکے بلکہ بستر مرگ پر فوت ہوئے۔ تو آپ نے یہ پیغام دیا، اسی لیے آج امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر میں یہ پیغام دیتا ہوں، اگر صرف موت جنگ کا نام ہوتا تو حضرت خالد بن ولید کب کے شہادت پا چکے ہوتے۔ موت جنگ کا نام نہیں، بلکہ موت ہر ایک کو آنی ہے، چاہے آپ جنگ میں ہیں، چاہے آپ کسی امن میں زندگی گزار رہے ہیں، تو کیوں نہ ہماری زندگیاں کام آ جائیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔